السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ اپنی نئی اسٹوری کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گلی سانگا، اس نام کو سن کر میں جھوم سا گیا۔ گلی سانگا پشتو زبان کے دو لفظ ہیں۔ گل معنی پھول اور سانگا معنی شاخ کے ہیں، یعنی پھولوں کی شاخ۔ جس کسی نے بھی اس لڑکی کا یہ نام رکھا تھا واقعی لاجواب رکھا تھا۔ میرا نام دلدار خان ہے۔ میں کون ہوں کیا ہوں اسے چھوڑیے، یہاں تک کہ میں اپنی اصلیت بھی بتانا نہیں چاہتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ کیوں بنا، کیسے بنا، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ ایک نوجوان جن تھا جو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ بقول اس کے کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جن و انس کی لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ رب کائنات نے حسن کا لازوال خزانہ اپنی مخلوق میں بکھیر رکھا ہے، اور کبھی کبھی تو کوئی حسین صورت ایسی نظر آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا ہے، اور یہی حال اس جن زادی کا ہوا تھا۔ اس کا نام کملاش تھا۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا، یا اس صورت میں بھی آتا تھا کہ جب کبھی میں اسے یاد کرتا تھا۔ جب بھی کسی حسین شے یا حسن کا ذکر چھیڑتا تو وہ دل تھام کر بیٹھ جاتا اور دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس کی یہ اندرونی کیفیت میں بھانپ چکا تھا، اور ایک دن میں نے اسے بہت مجبور کیا کہ تم بتاؤ ایسے حالت تمہاری کیوں ہوتی ہے، تو اس نے اپنا راز دل بیان کر ہی دیا۔ اس کی زبانی یہ قصہ سننے کے بعد میں نے بذات خود اس کی تصدیق کی، تو یہ واقعہ واقعی سچا نکلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت سی اندیکھی مخلوق ہر جگہ بلکہ ہمارے ارد گرد بھی رہتی ہے، جو کہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ اور چاہت و پسند سب میں یکساں موجود ہے۔ اب یہ کہانی کملاش کی اپنی زبانی سنیں۔ اس لڑکی سے میری ملاقات پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پہلی نظر کا پیار کبھی کبھار دل والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، میرا حال بھی بس یہی ہوا۔ میں بس ایک ٹک اسے کھڑے کھڑے گھورے جا رہا تھا۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا تھا۔ یکایک میں چونکا، کیونکہ وہ لڑکی ایک آواز سن کر کھلے میدان کے دوسرے سرے پر بنے ہوئے ایک مکان کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ ارے او گلے سانگا، کہاں مر گئی ہے؟ جلدی آ، تیرا بھائی کھانا مانگ رہا ہے، جلدی سے کھانا دے اسے۔ یہ آواز سنتے ہی گلے سانگا تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئی اور فوراً اپنے بھائی کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ عجیب سی بات تھی کہ مجھے لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، لیکن پھر جلدی ہی میری حیرت دور ہو گئی، کیونکہ لڑکی کے چہرے کی گھبراہٹ کو میں سمجھ گیا تھا۔ سامنے ایک عورت موجود تھی جس نے اس لڑکی کو آواز دی تھی۔ میں کچھ لمحوں میں اس عورت کے ذہن کو پڑھ چکا تھا۔ وہ عورت گلے سانگا کی سوتیلی ماں تھی، اور وہ بھائی بھی گلے سانگا کا سوتیلا بھائی تھا۔ گلے سانگا کے چہرے پر گھبراہٹ اس لیے تھی کہ اگر وہ باہر سے اندر آنے میں تھوڑی سی بھی دیر کرتی تو اس کی سوتیلی ماں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتی۔ فکر نہ کرو گلے سانگا، اب میں ہوں نا، اب تم پر ہونے والے ظلم کے دن چلے گئے۔ جو ہاتھ تمہیں مارنے کے لیے اٹھے گا اسے میں توڑ ڈالوں گا، میں نے فوراً سوچ لیا۔ بھائی کو کھانا دینے کے بعد گلے سانگا بھی میدان کی طرف گئی اور ادھورے کام کو سر انجام دینے لگی۔ اب میں نے اس کے کچھ قریب بیٹھ کر اسے تکنا شروع کر دیا۔ گلے سانگا سر سے لے کے پاؤں تک مکمل حسن کی مورتی تھی۔ گھنے گہرے سیاہ بال، کالی سیاہ آنکھیں، سیب کی طرح لیے گال اور یاقوت جیسے ہونٹ۔ چہرہ ایسا کہ لگتا تھا ہر وقت اس پہ ایک مسکراہٹ رہتی ہے، اور جسمانی رنگت سفید تھی۔ شاید اس نے انجانے میں میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ کام کرتے ہوئے سر اٹھا کر خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا خوفزدہ ہرنی جیسا چہرہ اس وقت مزید حسین لگ رہا تھا۔ میں اب کی محتاط ہو گیا اور کوشش کرنے لگا کہ وہ میری موجودگی کو محسوس نہ کرے۔ انسانوں میں ایک حس ہوتی ہے جسے چھٹی حس کہتے ہیں، اور اس وقت گلے سانگا کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ میرے غائب ہونے کے باوجود بھی وہ اس جگہ میری موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ خود کو گلے سانگا کے سامنے ظاہر کر کے حال دل کو کہہ ڈالوں۔ پھر میرے دماغ نے مجھے یکایک جذباتی پیش قدمی سے روک دیا، کیونکہ اچانک اس طرح ظاہر ہونے پر وہ چیخ مار کر ڈر اور خوف کی وجہ سے کہیں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ پھر کیا کیا جائے، میں نے سوچا۔ کرنا کیا ہے، گلے سانگا کے ساتھ لگے رہو، غائب رہ کر گلے سانگا کی مختلف طریقوں سے مدد کرتے جاؤ، پھر کچھ عرصے بعد خود کو گلے سانگا کے سامنے ظاہر کر کے اظہار محبت بھی کر ڈالنا، جب تو اس میں اتنا اعتماد آ چکا ہوگا کہ وہ تمہیں سامنے پا کر ڈرے گی نہیں۔ یہ میرے دماغ نے گواہی دی۔ دن ڈھلنے لگا اور شام آہستہ آہستہ تاریکی کا آنچل اس خوبصورت پہاڑی پر پھیلانے لگی۔ گلے سانگا اب چولہے میں آگ جلانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن لکڑیاں گیلی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دن پہلے اس علاقے میں خوب زوروں کی بارش ہو چکی تھی، اور اس بارش کی وجہ سے جلانے کا ایندھن بھیگ چکا تھا۔ گلے سانگا کی ماں چیخنے چلانے لگی، رات سر پر آ گئی ہے اور ابھی تک تجھ سے آگ نہیں جلائی گئی ہے، بھلا روٹی کب پکائے گی؟ ماں کی چیخ و پکار سن کر گلے سانگا لرزنے لگی، اور ایک شیشے کا برتن جو اس نے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔
اب تو گلے سانگا کی خیر نہ تھی۔ گلے سانگا کی سوتیلی ماں تیزی سے اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی اور میں لرز گیا کہ اب وہ کیا کرے گی، اور پھر میں نے گلے سانگا کی مدد نامعلوم طریقے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیزی سے گلے سانگا کی طرف بڑھی تو گلے سانگا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ یہاں اب میں نے گلے سانگا کی ماں کا پیر پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ منہ کے بل فرش پہ گری اور اسے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ گالیاں بکتے ہوئے اس نے پاس پڑی ایک لکڑی اٹھا کر گلے سانگا کی طرف پھینک کر مارنا چاہی، لیکن میں نے فوراً اس کی یہ حرکت بھی ناکام کر دی۔ میں نے اس کی پھینکی ہوئی لکڑی کا رخ اس کے سوئے ہوئے بیٹے کی طرف کر دیا۔ لکڑی کیا تھی، ایک سخت ہتھوڑے کی ضرب تھی جو گلے سانگا کے نکھٹو بھائی کے سر پر جا لگی۔ لکڑی کے لگتے ہی گلے سانگا کا بھائی ایک درد بھری چیخ مار کر اٹھ بیٹھا، اور اس نے صرف ایک چیخ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور اپنے سر کی اس جگہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا کر رکھا ہوا تھا جہاں لکڑی لگی تھی۔ گلے سانگا کو بھول کر اس کی ماں اپنے بیٹے کی طرف دوڑی۔ گلے سانگا کی ماں اپنے بیٹے پر جان بانٹتی تھی۔ یہ نکھٹو بیٹا اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیٹے کے سر سے خون نکل آیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ ایک معمولی لکڑی نے اس کے بیٹے کے سر سے خون کیسے نکال دیا تھا۔ دراصل اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ لکڑی کی آڑ میں نے اپنا شاہی خنجر کی نوک اس کے سر میں چبھو دی تھی۔ انتہائی تیز نوک نے اس کے سر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ گلے سانگا کی ماں اپنے بیٹے کے سر سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور گاؤں کے حکیم کے پاس چلی گئی۔ اس کا دھیان اب گلے سانگا سے ہٹ کر اپنے بیٹے کی طرف ہو گیا تھا۔ میں نے چولہے کی طرف اپنا ہاتھ لہرایا تو گیلی لکڑیاں جلنے لگیں جیسے اب ان پر کسی نے پیٹرول ڈال دیا ہو۔ گلے سانگا چپ چاپ بیٹھ کر روٹیاں پکانے لگی اور میں نے کہاں جانا تھا، میں گلے سانگا کے سامنے بیٹھ کر اس کے حسن کے دل فریب نظاروں میں کھو گیا۔ چولہے میں تیز آگ جل رہی تھی اور آگ کے شعلوں کی روشنی میں گلے سانگا کا خوبصورت چہرہ یوں دہک رہا تھا کہ میرا تو ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کاش وقت یہیں رک جائے اور اسی طرح گلے سانگا میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں اسے یوں ہی بیٹھا تکتا رہوں۔ اے کاش وقت تھم جائے، میں نے سوچا، لیکن میرے سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا۔ گاؤں کے حکیم نے گلے سانگا کے بھائی کو مرہم پٹی کر دی تھی اور اب وہ حکیم کے دیے ہوئے نشہ آور دوائی کے زیر اثر نیند کے مزے لے رہا تھا اور اس کی موت کے سرہانے بیٹھی بیتے ہوئے واقعے پر سوچ میں مبتلا تھی۔ پھر اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں اس کا پاؤں پھسلا تھا اور پھر وہ لکڑی کی پھینکنے کا خیال بھی بار بار اپنے ذہن میں لا رہی تھی کہ لکڑی تو میں نے گلے سانگا کی طرف پھینکی تھی، لیکن لکڑی اس کے بیٹے کو کیسے جا لگی، اور اگر لگ بھی گئی تھی تو پھر اس کا سر لہو لہان کیوں ہو گیا، کیونکہ لکڑی بہت چھوٹی اور ہلکی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا سر چکرانے لگا۔ میں اس کا دماغ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی سوچ بھی رہا تھا کہ ظالم بڑھیا، اب تو تیرے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے جو کہ تُو نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچے ہوں گے۔ یک میں چوکا، یہ میں کس فضول چکر میں پڑا ہوا ہوں، بڑھیا کو چھوڑ کر گلے سانگا کی طرف بڑھوں۔ میں نے یہ سوچ کے گلے سانگا کی ماں کے ذہن کو تھپکیاں دینا شروع کر دی۔ جب وہ گہری نیند سو گئی تو میں گلے سانگا کے ذہن میں جا پہنچا۔ سوتے ہوئے گلے سانگا کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی اور یہ مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ گلے سانگا اس وقت کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اس کا دماغ پڑھنے لگا اور پھر دماغ پڑھ کر مجھے تو ہزاروں واٹ بجلی سے بھی زیادہ کا شدید جھٹکا لگا۔ گلے سانگا خواب میں اپنے محبوب منتظر خان کی باہوں میں تھی اور دونوں ایک ایسی جگہ تھی جو جنت سے کم نہ تھی۔ گلے سانگا تو میری ہے اور اس کا تو نام بھی کوئی لے گا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، میں نے سوچا اور شدید غصے کی حالت میں اس کے ذہن سے نکل کر بھاگنے لگا۔ پھر باہر نکل کر پہاڑی میدان میں 2-3 درخت زمین سے اکھاڑ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ پھر یکایک ایک خیال کے آتے ہی میرا تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ خیال یہ تھا کہ گلے سانگا کو تو اب میں نے اپنا بنانا ہے۔ پہلے اس کے ذہن میں جو کوئی بھی تھا اسے اس کے دماغ سے کھرچ کر حرف غلط کی طرح مٹانا ہے، اور اگر گلے سانگا پہلے کسی کی پسند ہے اور خود بھی کسی کو پسند کرتی ہے تو یہ باتیں تو مجھ سے پہلے کی ہیں، اس میں کسی کا کیا قصور۔ میرے دماغ نے منتظر خان کو بھی معاف کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ دماغ کی باتوں پر چلا تھا، یہاں پہلی بار گلے سانگا کے معاملے میں میرا دل ملوث ہو گیا تھا اور یہاں بھی میں خود پر قابو رکھ کر ہر عمل کے رد عمل پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر میرے دماغی لہروں نے پھر گلے سانگا کی ذہن کی طرف پرواز کی اور میں نے گلے سانگا کو ایک خواب دکھانا شروع کر دیا۔ یہ خواب کچھ اس طرح تھا کہ گلے سانگا ایک پہاڑی وادی میں اکیلی ہوتی ہے جہاں اچانک کچھ افراد اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ افراد گلے سانگا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور جب وہ گلے سانگا کو پکڑ لیتے ہیں تو یہاں اب میں گلے سانگا کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں اور ان سب کو مار کر گلے سانگا کی عزت بچاتا ہوں۔ گلے سانگا خواب میں بھی بہت ڈری سہمی اور خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ میں اسے خود سے لپٹا کر تسلی اور دلاسا دیتا ہوں اور کہتا ہوں اب کبھی نہ گھبرانا، یہ تو خواب ہے، اگر حقیقی زندگی میں بھی میری کبھی ضرورت پڑی تو صرف مجھے میرے نام کملاش سے بلا لینا، میں ہر جگہ تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ گلے سانگا نے میرا نام زیر لب کملاش دہرایا تو میں پھر بولا ہاں کملاش کہہ کر بلا لینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ میرا پہلا قدم تھا کہ میں خواب کے سارے گلے سانگا کے خواب و خیال اور پوری زندگی پر چھا جانا چاہتا تھا۔
لیکن اس میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ بہرحال میں صدیوں تک اپنی محبت کو پانے کے لیے انتظار کر سکتا تھا اور وقت کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ گلے سانگا بیٹھی نیند سو رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کی چارپائی کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ گلے سانگا بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی ماں چلائی، نواب زادی اٹھ، چائے روٹی پکا، ایسے سو رہی ہے جیسے کسی محل میں ہو۔ گلے سانگا کے محل کی بات پر میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے بڑھیا، کیونکہ گلے سانگا پر ایک شہزادے کی ہی نگاہ پڑی ہے اور یہ شہزادہ بہت جلد گلے سانگا کو اپنی رانی بنا کر پرستان کے محل میں لے جائے گا، کیونکہ یہ شہزادہ پرستان کی شہنشاہ جنات کا اکلوتا بیٹا اور ولی عہد کملاش ہے۔ گلے سانگا اپنی ماں کے جھنجھوڑنے پر تیزی سے چارپائی سے اٹھ کر سارے کام کرنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج پھر گلے سانگا کی ماں کو کچھ تھوڑا بہت سبق دے دوں، اور یہ موقع اس کی ماں نے خود ہی مجھے دے دیا۔ وہ چلا کر بولی، چائے روٹی کے بعد کمروں میں جھاڑو لگانی ہے اور پھر جھیل سے پانی کے گھڑے بھی بھرنے ہیں۔ میں نے سوچا آج یہ بڑھیا سارے کام خود ہی کرے گی اور گلے سانگا آرام کرے گی۔ گلے سانگا نے چائے اور روٹی پکا کر ماں کے آگے رکھی تو میں اپنے کام پر شروع ہو گیا۔ میں نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو روٹی برتن سے غائب کر دی۔ وہ حیرت سے روٹی کے برتن کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے روٹی موجود تھی۔ وہ منہ کھول کر گلے سانگا سے کچھ کہنے لگی تھی کہ میں نے پھر برتن میں روٹی ظاہر کر دی۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھایا۔ اب میں نے اسے ہاتھ میں روٹی اٹھانے دی اور جب اس نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لی اور چاہا کہ نوالا منہ میں ڈالے تو میں نے پھر روٹی غائب کر دی۔ میری اس حرکت پر وہ ڈر کے مارے یکایک چیخنے لگی اور کہا، یہ کل سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی بابا جلال کے پاس جاتی ہوں، لگتا ہے میرے گھر پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ چائے اٹھا کر پی لے۔ میں نے چائے کی پیالی سوکھے مرے ہوئے لال بیگوں سے بھر دی۔ لال بیگ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی اور اسے لال بیگوں کی کڑاہی سے ابکائیاں آنے لگیں۔ ابکائیوں سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں دوبارہ اندر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ہی برتن میں روٹی اور چائے پڑی تھی۔ چائے کی پیالی میں چائے بھی موجود تھی، لال بیگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور روٹی بھی ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ گلے سانگا روٹی چائے سے فارغ ہو کر اندر کمرے میں آئی تو چائے اور روٹی موجود دیکھ کر کچھ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں کچھ کہنے لگی تھی کہ میں فوراً اس کے دماغ پر قابض ہو گیا تو اس کی ماں میرے زیر اثر گلے سانگا سے بولی، بیٹی تو جا اپنے کمرے میں جا کر آرام کر، گھر کے باقی تمام کام میں کروں گی۔ گلے سانگا حیرت کی ذاتی سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ گلے سانگا نے کچھ کہنا چاہا تو اس کی ماں نے پھر کہا، تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ تو آرام کر، باقی کام میں خود کروں گی۔ گلے سانگا کی ماں نے یہ کہہ کر جھاڑو اٹھا کر گھر کی صفائی میں جت گئی۔ گھر میں 3 کمرے تھے جو اس نے سارے جھاڑو لگا کر صاف کر دیے اور پھر اس کے بعد اس نے جھیل سے پانی لا لا کر گھر کے سارے برتن اور گھڑے بھرنا شروع کر دیے۔ اس دوران اس کا بیٹا بھی جاگ گیا تھا جسے میں نے منہ کھولنے نہ دیا۔ پانی کا آخری برتن جب بھر گیا تو میں نے گلے سانگا کی ماں کا دماغ آزاد کر دیا۔ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بیٹے کا منہ بھی میں نے کھول دیا اور اس کا بیٹا بولا، ماں یہ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ گلے سانگا کہاں ہے؟ تھکاوٹ سے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ گہری سانس لینے کے بعد وہ بولی، بیٹا فکر نہ کرو، مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ بابا جلال کے پاس تو اب مجھے جانا ہی پڑے گا، کل سے کسی جن کا مجھ پر سایہ ہو گیا ہے۔ بیٹا ماں کی باتیں سن کر ہنسنے لگا، پھر بولا، اماں بڈھی گھوڑی لال لگام، اس آخری عمر میں کوئی جن اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ اور ہاں، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیٹے کی بات پر ماں چلائی، گدھے بے وقوف، بکواس بند کر، شرم نہیں آتی ماں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ شور و غل سن کر گلے سانگا بھی اپنے کمرے سے اس جگہ آ گئی جہاں یہ دونوں ماں بیٹے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ گلے سانگا کو دیکھ کر اس کی ماں غصے میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں پھر اس کی ماں کے دماغ پر قابض ہو گیا تو گلے سانگا سے وہ بولی، بیٹی تو کیوں بے آرام ہو رہی ہے؟ جا کر اپنے کمرے میں آرام کر۔ تجھے تو معلوم ہے نا کہ یہ تیرا بھائی کیسے فضول باتیں کرتا ہے، بکتا رہتا ہے۔ کام کرتے کرتے تو کافی تھک چکی ہے، اب جا کر تو مکمل آرام کر، سارا کام میں خود کر لوں گی۔ جب بیٹے نے خود ماں کو ایسے انداز میں باتیں کرتے دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر بڑبڑایا، ماں کا گلے سانگا کے ساتھ ایسا لہجہ، ماں ٹھیک کہتی ہے، اس پر تو واقعی کوئی اثر ہے، یا پھر گلے سانگا نے تعویذ کرا دیے ہیں۔ گلے سانگا کی ماں کے دماغ میں ایک خیال بہت زیادہ جاگزیر تھا اور وہ خیال تھا بابا جلال کا۔ میں نے اس کی ماں کو دماغی طور سے آزاد کر کے اسے بابا جلال کی طرف چلتا کر دیا، جبکہ اس کا بھائی حکیم کی طرف جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ میں نے جب وہاں کا منظر دیکھا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں جب غیبی حالت میں گلے سانگا کے پاس پہنچا تو میں نے وہاں ایک خوبرو نوجوان کو گلے سانگا کے ساتھ بالکل قریب اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے دیکھا اور گلے سانگا کو بھی اس کی محبت میں سرشار دیکھا۔ تب میں اپنا ماتھا پیٹنے پر مجبور ہو گیا تھا، یعنی میری گزشتہ رات کے خواب نے رائے برابر بھی کوئی گلے سانگا کے ذہن پر اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کی ماں اور بھائی کے گھر سے جانے کے بعد گلے سانگا کو اس کا محبوب منتظر خان ملنے کے لیے آیا تھا۔ شاید منتظر خان کہیں چھپ کر گلے سانگا کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا۔ گھر خالی ہوتے ہی وہ گلے سانگا سے ملنے آ دھمکا تھا۔
میں نے ان کی گفتگو پر اپنے کان لگا دیے۔ گلِ سانگا اپنی دلنشین آواز میں ہنستے ہوئے اپنی ماں اور بھائی والی رات کی کہانی سنا رہی تھی کہ کس طرح وہ گری اور کس طرح لکڑی نے اس کے بھائی کا سر لہو لہان کر دیا۔ گلِ سانگا رات کے بعد صبح اپنی ماں کا اسے بیٹی کہہ کر آرام کرنے پر حیران بھی ہو رہی تھی، اور پھر یکایک گلِ سانگا بولتے بولتے خاموش ہو گئی، اور یہ خاموشی جب طول پکڑ گئی تو منتظر خان نے کہا، تمہیں کیسے چپ لگ گئی؟ آگے بولو، پھر کیا ہوا؟ گلِ سانگا اٹکتے اٹکتے تقریباً خوفزدہ آواز میں بولی، منتظر خان، رات میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اف اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا۔ وہ کچھ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے کہ ایک بہت بہادر نوجوان آتا ہے اور سب کو مار ڈالتا ہے، پھر اس نوجوان نے مجھے تسلی دلانے کے لیے جب خود سے لپٹاتا ہے تو میری جان میں جان آتی ہے۔ تو اس نوجوان نے مجھے خواب میں اپنا نام بھی بتایا تھا، بھلا سا خوبصورت سا نام تھا۔ گلِ سانگا میرا نام ذہن میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسی دوران کوئی مداخلہ نہ کی۔ میں چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ اسے میرا نام یاد آتا بھی ہے یا نہیں، یا یہ سب فضول ہے۔ اچانک گلِ سانگا چلائی، ہاں یاد آ گیا مجھے، اس نے اپنا نام کملاش بتایا تھا، لیکن ایک اور عجیب سی بات بھی وہ جاتے جاتے کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد گلِ سانگا خاموش ہو گئی۔ منتظر خان کو جھنجلا کر کہا، آج یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، عجیب و غریب سی؟ ماں گر گئی، لکڑی نے بھائی کا سر لہو لہان کر دیا، ماں نے گھر کا کام کیا، تم نے آرام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو کمی تھی وہ تمہارے اس خواب نے پوری کر دی۔ اب بتاؤ کہ تمہیں خواب میں اس بہادر نوجوان نے کیا عجیب بات جاتے جاتے کر دی تھی؟ گلِ سانگا کہیں دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی، وہ بولا تھا کہ یہ تو خواب ہے، اگر حقیقی زندگی میں بھی اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑی تو صرف مجھے میرے نام کملاش سے بلا لینا، میں ہر جگہ تمہارے لیے مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے خواب میں اس کا نام بھی زیر لب دہرایا تھا۔ جیسا خوبصورت نوجوان تھا ویسے ہی خوبصورت نام بھی ہے، وہ بالکل شہزادہ تھا، شہزادہ۔ جب گلِ سانگا میری تعریف کرنے لگی تو منتظر خان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اپنے خواب والے شہزادے کملاش کو بلا لینا۔ عجیب بات ہے، آج تو جب سے آیا ہوں تم فضول باتیں ہی کیے جا رہی ہو۔ اپنے محبوب کو ناراض ہوتا دیکھ کر گلِ سانگا نے ہاتھ بڑھا کر منتظر خان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں صرف تمہاری ہوں، ازل سے ابد تک۔ میں تم سے کبھی بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن تم با وفا رہنا۔ میں کافی دیر سے کھڑا غیبی حالت میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ گلِ سانگا نے جب یہ کہا کہ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو، میں صرف تمہاری ہوں، ازل سے ابد تک۔ میں تم سے کبھی بھی بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن تم با وفا رہنا، تو گلِ سانگا کی لہجے کی پختگی اور مضبوطی نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے فوراً گلِ سانگا کی دماغ ٹٹولا تو اس کے دماغ میں صرف اور صرف اس کا محبوب منتظر خان تھا۔ میں نے منتظر خان کا دماغ بھی ٹٹولنا بہتر سمجھا، تو یہاں تو گلِ سانگا سے بھی زیادہ معاملہ بڑا ہوا تھا۔ منتظر خان تو گلِ سانگا کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا، شاید مجھ سے بھی۔ کہانی کا اگلا پارٹ میرے اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا۔ جب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اینی اقبال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔